بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما پارہ سورۃ النبأ، یہ بھی آخرت کے ہی مضمون کے اوپر جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، رات کو ہم نے پردہ بنایا، دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج پیدا کیا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ان بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی بہایا۔ اس کے بہانے کا سبب تاکہ تم زمین سے اناج اور سبزہ اگا سکو اور گھنے باغ بھی اگائے۔ پھر فیصلے کا مقرر وقت ہے، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، پھر فوج در فوج چلے آؤ گے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر آسمان دروازے ہو جائے گا۔ پہاڑ چلائے جائیں گے، وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ جو ہے وہ گھات ہے، ایک سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اس میں وہ مدتیں پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں کوئی خون کی یعنی لذت پائیں گے، نہ مزہ چکھیں گے، نہ پانی ہوگا سوائے گرم اور بہتی ہوئی پیپ کے۔ ان کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور انہیں تو حساب کی توقع بھی نہ ہوگی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انہیں حساب کی توقع ہی نہ ہوگی۔ یہی وہ جزا ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر آگاہ فرماتے تھے۔ اس رب کی طرف سے ملے کہ جو آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان تمام کا پروردگار بہت بخشش والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکال پائے گا۔ فرشتے بھی اور جو ہماری ارواح ہیں وہ بھی اللہ کے حضور صفے باندھ کر ایسے کھڑی ہوئی ہوں گی، اور اللہ جسے چاہیں گے پھر وہی کلام کرے گا، اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی کلام نہیں کر سکے گا۔ حضرت جبرائیل امین کے متعلق یہاں پر تھوڑی سی جو وحی جب آئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تھی تو اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہر ایک کو خاص عام کو بتانی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ ہر ایک کو بتا تو رہے تھے، تبلیغ دے رہے تھے، تو وہ وہی جبرائیل امین لے کے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب تبلیغ کا کام کرنے کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ بھی میری طرف آ جائیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ام مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے جو ہے انہوں نے کوئی بات کرنی تھی، تو وہاں اس ٹائم سردار بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے جو ہے حضرت ام مکتوم کو تھوڑا سا پیچھے کیا، مطلب کہ ان کی
بات کو توجہ نہیں دی کہ اس کو بعد میں سنوں گا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پھر اسی کے متعلق فرما دیا عبس وتولی، وہ تو شروع ہوا اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، تجھے کیا خبر شاید کہ وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام ہے، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے تو بے رخی برتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یہ تو بہت پرعزم آسمانی صحیفوں میں ہے جو بلند اور بالا پاک صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ اور پاک باز ہیں، یعنی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انسان کیسا ناشکر ہے، اس کے اوپر ناشکری کی مار پڑی ہے۔ پھر اللہ نے ہمارے نطفے سے پیدا ہونے والے جو احوال ہیں ان کو بتایا۔ پھر سے تکویر، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور لپیٹنے کا ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اپنے تمار لپیٹتی ہیں نا، جب پہلے دور کے اندر میں جب بادشاہ کبھی خطوط لکھا کرتے تھے نا تو ان کو گول گول گھما کے اس کے اندر میں ایک ڈبیا کے اندر میں بند کر دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے وہ لپیٹ دیا جائے گا، یعنی ویسے رول کر دیا جائے گا۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنا حمل چھوڑ دیں گی یا گرا دیں گی، وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگتا ہے اور صبح کی جب چمکنے لگتا ہے، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا قول ہے۔ وہ قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کے آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں حضرت جبرائیل کی کتنے اچھے طریقے سے اللہ نے کہا بلند و بالا آسمانوں کا وہ امین ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کا دیکھیں کہ آسمان کے کھلے ہوئے کناروں کے اوپر دیکھا، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں ہے، یعنی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بخیلی بھی نہیں کرتے، اور یہ قرآن کسی شیطان کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پیچھے اللہ نے فرمایا تھا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں تذہبون، تم کدھر جا رہے ہو، کون سی رخ کے اوپر تم جا رہے ہو کہ تمہیں رستہ ہی نہیں ملتا۔ سورۃ الانفطار بھی اسی کی طرح کی ہی ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اور کہتے ہیں ایک قبر کے اندر میں سے 70 مردے نکلیں گے، اور وہ تمام کے تمام دوڑ رہے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو زمین پھاڑ دی جائے گی، اور مردے بھی اور انسان بھی وہ دوڑیں گے اپنے رب کی طرف نا، اور وہ بغیر لباس کے اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کے شرم نہیں آئے گی، یعنی اتنی مجمع کے اندر میں تو عورت اور مرد سارے ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ نگاہ اٹھا کے دوسری طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوگی، اتنا سخت، اور وہ رب کے حکم سے چلا رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ سورۃ المطففین، ہلاکت ہے، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو کہ عموماً ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی چیز ہے۔ ناپ تول میں کمی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا کر لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یقیناً بدکاروں کا نامہ عمل سجین میں ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس دن جھٹانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی، جو سزا اور سزا کے دن کو جھٹاتے رہے۔ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل کے گناہگار ہو، حد سے نکلنے والا گناہگار ہو۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کی افسانے ہیں، ان کی کہانیاں قصے ہیں۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھا ہوا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، چھپ نہیں پائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ تجھے کیا پتا کہ وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، ان قریب مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ان کی نعمتوں کی تر و تازگی ہوگی، لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے، ختامہ مسک، جس کے اوپر مسک کی خوشبو ہوگی، مہر ہوگی، اور سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی ہوگی، اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی، یہ یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ وہ ایک چشمہ ہے جو مقربین کے لیے مخصوص ہے۔
گناہ گار لوگ ایمان والوں کے اوپر ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، جب وہ اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیا کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، بے راہ ہیں، یہ ان کے اوپر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے، بس آج ایمان والے ان کافروں کے اوپر ہنسیں گے۔ اب جہنم کے اندر میں پڑے ہوئے لوگوں کے اوپر ایمان والے ہنسیں گے۔ اور سب سے بڑی جو ذلت ہے نا وہ یہی ہے کہ آسمان زمین کے اندر میں ہم سب ایک دوسرے کے اوپر جو کم حیثیت اس میں ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھا، یہ کچھ بھی۔ قیامت کے دن جب وہ جائے گا نا، اور اگر تو وہ مقربین میں ہوا اور ہم کم درجے پہ ہو گئے تو وہ ہنسے گا ہمارے اوپر۔ تو اللہ نے نظام ہی بڑا الٹا بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں جو تھوڑا سا نچلے طبقے کا ہے وہ آخرت میں اونچے پہ ہوگا کیوں؟ اس کے پاس میں وسائل کم ہے اور آزمائشیں اس کے پاس، اور اس کے پاس سوالات کی بھی کمی ہوگی۔ اللہ سے سوال جب کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے متعلق، اس کے پاس میں ان سوالات کا جو جواب ہے وہ تھوڑا مختصر ہوگا، اور وہ جلدی جلدی سوالوں کا جواب دے کر جنت میں چلا جائے گا۔ جو زیادہ جس کو دیا گیا، نوازا گیا، وہ زیادہ کا کثیر کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑی مثال ہے، اللہ نے جتنا نوازا تھا پھر سوال بھی اتنے تھے۔ صحابہ سارے بیٹھے ہوئے، عبد الرحمن بن عوف لاسٹ میں آ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود بھی حساب دے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے۔ سورہ انشقاق اس میں بھی یہی ہے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور اپنے رب کے حکم کے اوپر کان لگائے گا، اور اسی کے لائق ہے وہ جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ اپنے تمام کے تمام خزانے بھی اور جو اس نے زمین نے اپنے اندر مدفن کیا ہوا ہوگا نا، وہ تمام کا تمام اگل دے گی، باہر نکال دے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں کہ ان آخری صورتوں کے اندر میں ہے ہی سارا قیامت کا ذکر، اور آسمان اتنا خوبصورت نیلا آسمان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی پھاڑ دیا جائے گا، اس کے اندر میں بھی دروازے بن جائیں گے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں یہ سرخ ہو جائے گا، ریڈ کلر کا، بلو کلر میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، یہ ریڈ ہو جائے گا، بالکل ہی سرخ، جو آنکھوں کو بھی خیرہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد میں یہ لپیٹ دیا جائے گا، اب پتہ نہیں اس کی لپیٹنے کی کیا ہوگی، ایسے جیسے مار لپیٹا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے کہ یہ خوبصورتیاں زمین کے رہنے والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ میرا شکر ادا کریں۔ اب جب ہم نے اس شکر کی حصے والا جو ہمارے حصے کا شکر تھا ہم نے ادا نہیں کیا، تو اللہ نعمتوں کے اندر بھی تو زوال ہمیں دے گا، پھر آزمائشیں بھی ہوں گی، پھر یہی ذلت اور محتاجی بھی ہوگی جو فی الوقت میں مسلمانوں کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، بہت بلند ہے آپ کے اللہ کا نام پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا، صحیح سالم بنایا، جس نے ٹھیک ٹھیک بنایا اور اندازہ کیا، پھر راہ دکھائی، جس نے تازہ گھاس پیدا کی، پھر اس سے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر نہ تو بھولے گا، الا ماشاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے، وہ ظاہر اور پیچیدہ کو جانتا ہے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، ڈرنے والا تو نصیحت ہی لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا یعنی دور ہو جائے گا، جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جسے ہم نے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت کو بھول کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی چیز ہے۔ یہ پہلی باتیں ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی تھیں، یعنی ابراہیم میں، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں کے اندر میں بھی، جو حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی اس کے اندر میں بھی، اور جو حضرت ابراہیم کو صحیفہ دیا گیا تھا ان کے اندر میں بھی۔ سورۃ الفجر کے اندر میں بھی قسم ہے فجر کی، جو وہ سفیدی سے نکل رہی ہوتی ہے نا، ایک خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے اور ایک وائٹ سی ایک لیئر ہوتی ہے، اور چرند پرند اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس وقت کی وہ جو پھوٹنے والی ہوتی ہے نا، وہ جو خوبصورت سے مناظر ہوتے ہیں، اس کی قسم کھا رہے ہیں فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی یہ جو 10 راتیں ہیں اس کو دونوں میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس آخری عشرہ گزرا وہ بھی، اور یہاں پر جو عموماً لی گئی ہیں 10 راتیں وہ ایام حج کی ہیں، یعنی جو ہمارے پاس یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کی آتی ہیں 10 راتیں، ان کی قسم کھائی گئی ہیں۔ اور جنت اور طاق کی، جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگتے ہیں، کیا ان میں عقل مند کے لیے کوئی قسم بھی ہے، یعنی عقل مندوں کے واسطے کوئی اس کے اندر میں نصیحتیں بھی ہیں، اور دیکھیے عقل مند ہی ان سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کو مناتا ہے، عقل مند ہی ہوگا جو اللہ کو منا رہا ہے، بے وقوف تو کہیں گے یہ راتیں نارمل ہی ہیں جیسے آ رہی ہیں گزر رہی ہیں، ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے۔ اب جیسے بالکل اختتام ہو گیا رمضان کا، اب رمضان کا اختتام ہو گیا تو لوگوں نے یہی کیا کہ بس اب ختم ہوگی عبادات ختم نہیں ہوئی، عبادات میں اور بڑھ جائیں آپ۔ اسی کے ساتھ میں دیکھیں
اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اختتام نہیں ہے، اب اپنی مزدوری جو ہے نا آپ نے وہ لینی ہے۔ سورۃ البلد، اس میں جو قسم کھائی گئی ہے نا وہ شہر مکہ کی کھائی گئی ہے، اور مکہ کی جو خصوصیات ہیں وہ آلموسٹ سب کو پتہ ہی ہوں گی کہ بنجر بیابان زمین تھی، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ آئی تھیں، اور یہاں پر جو ہے ان کی سبب آب زمزم قدموں سے نکلا تھا حضرت اسماعیل کے، پھر حضرت ہاجرہ کی ہی نسبت سے صفا مروہ کی سعی، پھر مقام ابراہیم جب وہ حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ گھر کو تعمیر کریں، تو مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر اس کا بھی وہیں پر آتا ہے، پھر اسی کے ساتھ میں جو مناسک حج ہیں تمام وہ بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شہر بالکل جنگل کا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ چرند پرند آتے ہیں، تو حضرت اسماعیل کی جب پاؤں سے پانی نکلا تھا تو ایسے ہی چرند پرندوں کا آنا، پھر اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جو ہیں وہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لوگ آتے گئے، قافلہ ساتھ ساتھ میں قافلے آباد ہوتے گئے، تو مکہ اس طرح سے آباد ہو گیا۔ اور مکہ کے اندر میں کوئی پھل کوئی فصل اپنی نہیں ہوتی، لیکن باہر سے اتنا اس کے پاس اللہ کے فضل سے آتا ہے کہ یہ بالکل ہی لدا پھدا ہو جاتا ہے، یعنی اتنا یہ آبادی والا علاقہ بن گیا، اور ہر طرح کی جو ہے اس کے اندر میں پھل، سبزیاں، فروٹس کسی بھی قسم کے، اور اناج کی قلت نہیں ہوتی، کثرت ہی رہتی ہے، موسمی بھی اور بے موسمی بھی۔ تو اللہ یہاں قسم بھی کھا رہے ہیں، تو اسی شہر کی لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، پھر مشقت میں پیدا کرنے کے بعد یہ گمان کرتا ہے کہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے، ہم نے مشقتوں سے پیدا کیا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت دیکھے کیا ہوتی ہے، کس طرح سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ کہتے ہیں یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، یہ سمجھتا ہے یہ سب میں پیدا ہو کے بڑا ہو گیا تھا، یہ میرا کمال ہے۔ پھر سورۃ الشمس ہے، اس میں بھی سورج کی قسم، پھر اس کی دھوپ کی، پھر چاند کی جو سورج کے پیچھے آتا ہے، پھر قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرتا ہے، پھر قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لیتی ہے، پھر قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے والے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے والے کی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی اپنے نفس کو جس نے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قوم سمود کی سرکشیوں کا ذکر، پھر اس کے بعد ان کی تباہیوں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر سورۃ اللیل ہے، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب چھا جاتی ہے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ آخری پارے کے اندر میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں نا، اس قسموں کا وجہ ہی یہی ہے کہ ان قسموں کو اللہ رب العالمین نے باقی قرآن پاک میں اتنی قسمیں نہیں کھائیں، قسم سے کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے بالکل ہی۔ تو قسمیں کیونکہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، یہ ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، تو قسمیں کھانے کا اصل مقصد بھی یہی تھا، شاید کہ یہ لوگ، اور قسم اس چیز پہ کھائی جاتی ہے جو یقین دلانے والی ہوتی ہیں۔ اب اللہ یہاں پہ قسمیں کھا رہے ہیں نا، تو اللہ یہ یقین نہیں دلا رہے ہمیں، اللہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں، اب ان کو میں مٹا کے بھی دکھاؤں گا، تو یہ ان چیزوں پہ قسم ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تصدیق بھی کرتا ہوں، جو نبی لے کے آ رہا ہے میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، لوگوں نے مانا بھی ہے، اس کے اوپر لوگوں نے انکار بھی کیا، ماننے والے تصدیق کرتے ہیں، ہم گواہی بھی دیں گے الحمدللہ کیونکہ ہم مانتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ، اسی کے اندر میں بھی وہی ہے، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نہ تو کسی کو چھوڑتے ہیں نہ وہ بیزار ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے دیکھیں کہ یہ انہی کی کمال ہے کہ جو اس کے رستے پہ جاتا ہے نا، پھر وہ اس کو پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں، وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اسے تکالیف سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، ہر چیز سے جو ہے نا اللہ رب العالمین سے پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں، اسے مضبوط کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ہی کمال ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو اس کی راہ پہ چلتا ہے، جو اللہ کے رستے کو چنتا ہے، اللہ اس کو تنہا نہیں کرتا ہے کبھی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورۃ القدر اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ شب قدر یعنی جو طاق راتوں میں ہمیں ملتی ہے عموماً اس کے متعلق ہے، اور اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر میں اس رات کے اندر میں تمام کام کیے جاتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم کو۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طاق رات کے اندر کی عبادت جو ہے نا وہ آپ کو 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس کی عبادت کے برابر کا اس کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو طاق راتیں ہماری گزر چکی ہیں اس ایک طاق رات کے اندر اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی خالص ہو کر، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کے حضور 83 ایئرز اینڈ 4 منتھ کی عبادت کیا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے میں ہر کام کا اثر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہی یہ سلامتی رہتی ہے، یعنی طلوع فجر تک اس کی سلامتی ہوتی ہے۔ سورۃ الزلزال، سورۃ الزلزال کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی قیامت کے متعلق ہے کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، ذخائر خزانے ہر چیز کو باہر نکال دے گی، انسان کہنے لگے گا اس سے کیا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جن قدموں کے ساتھ میں زمین پر چلن اور برائیاں اس نے کی ہیں وہ برائیوں کے قدم بھی اس کے باہر نکال دے گی، وہ اگل دے گی سب کچھ، تو وہ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر آپس میں واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جا سکیں، پر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی جتنی بھی اللہ رب العالمین نے خبریں اس کے اندر میں مدفن، ابھی تو یہ زمین بولتی نہیں ہے نا، تو ہم اس کے اوپر جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں وہ چل پھر رہے ہیں وہ چپ ہیں، یا ہمارے اپنے اجسام جس کو ہم انوالو کر رہے ہیں گناہوں میں وہ بھی خاموش ہے، لیکن اس دن قیامت کے دن یہ سب بول پڑیں گے۔ سورۃ القاریہ، القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، اور کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جب بارش ہوتی ہے نا اس کے بعد میں جو پروانے نکلتے ہیں اس کی حالت دیکھیں، اس کے پر کیسے بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت مقدار میں نکلتے ہیں، اور اس کے پروں کی تعداد دیکھیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے پر نا پروانوں کے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند آرام کی زندگی یعنی جنتوں میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہادیہ ہوگا، حاویہ ہوگا۔ حاویہ بھی جہنم کا ایک، جیسے ویل ایک جہنم کی وادی ہے، حاویہ بھی ایک ایسے ہی ہے جہنم کا درجہ۔ تو تجھے کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ یہ وہ تند تیز آگ ہے یا وہ جو انسان کو جلا دے گی، یعنی ایک تپش ہے نا، عذاب کے بھی درجات ہیں۔ جنتوں کے اگر درجے ہیں نا کہ پہلے سے 100 درجے ہیں جنت کے، جنت الفردوس ہے، وہیں پر جہنم کے بھی درجات ہیں۔ اب یہ جو حاویہ ہے نا جس کے اندر میں جہنمی ڈالے جائیں گے، اس کے اندر میں صرف آگ ہوگی، اور آگ کی جو ہے نا وہ تیز ہوائیں ہوں گی، لپٹیں نہیں ہوں گی آگ کی تیز ہوائیں ہوں گی، جیسے کسی سائڈ پہ آگ لگی اور اس ڈائریکشن کی ہوا تک پہنچے تو وہ تپش آتی ہے، وہ والی ہوگی۔ سورۃ تکاثر، یہ سورت جو دیکھے نا دنیا کے مال کے اوپر اتنی بیسٹ ہے، جو آج کا حرص کا دور، لالچ اور نفسا نفسی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا دور ہے، اس کے اوپر یہ بہت بیسٹ ہے۔ الحاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، تم قبروں میں جا پڑے، یہاں تک کہ تم نے قبرستان کے اندر میں بھی مطلب قبروں کے اندر چلے گئے، پھر بھی تم مال سے غافل نہیں ہوئے۔ اور کون ایسا فرد ہے؟ قارون سب سے بڑی مثال ہے ہمارے پاس میں، اتنا سونا اتنی جائیداد اس کی تھی کہ اس کی جو خزانے کی کنجیاں تھیں وہ اونٹ اٹھایا کرتے تھے، جو اس کی چابیاں تھیں وہ اونٹوں کے اوپر لادا کرتا تھا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اسے تباہ کر دیا، زمین پھٹی اس کے اندر چلا گیا۔ حتی زرتم المقابر، قبروں میں جا پڑے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو گے تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یعنی یہ گمان کی دنیا پہ ابھی ہم خیال ہے نا ہمارے جہنم پتہ نہیں کیسی ہوگی، گمان ہے ہمارا، لیکن اس وقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ خیال نہ گمان، وہ سامنے صحیح سالم کھڑی ہو جائے گی، تم اس ٹائم عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اس کو۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو دنیا میں کثرت سے نعمتیں استعمال کرے نا، اس کا جواب دو، کہاں کہاں پر جا کے تم نے ان نعمتوں کا استعمال کیا۔ سورۃ العصر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک بالیقین انسان سر نقصان میں ہے، یعنی انسان سر سے پاؤں تک نقصان میں ڈوبا ہوا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحتیں کرتے رہے، حق کے اوپر بھی قائم تھے اور ساتھ میں انہوں نے دوسرے کو جو ہے وہ صبر کی بھی تلقین کی۔ حق کے اوپر قائم ہونا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، صبر کی تلقین تو ہم پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن حق کے اوپر قائم ہونا بہت مشکل ہے، تو ایسے لوگ حق کے اوپر بھی قائم ہوتے ہیں۔ سورۃ الفیل، اس کا بھی مشہور واقعہ ہے، ابرہہ جب لشکر لے کے آیا تھا تو اس کے لشکر کے اندر میں ہاتھی تھے، اور اہل عرب نے پہلی مرتبہ ہاتھیوں کو دیکھا تھا، اتنا بڑا لشکر اور یہ جانور نے پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی، تو اللہ نے ابابیل چھوٹے سے ایک پرندے کی وجہ سے جو ہے ان ہاتھیوں کو ایسا بنا دیا جیسے وہ بھوس ہوتے ہیں نا، اس طرح سے ان کو غبار بنا کے اڑا دیا۔ یہ صورت اسی کے متعلق ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، پھر ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ایسا بے نیل و مراد کر دیا اللہ نے ان کو کہ کوئی ان کی وقت ہی نہیں رہی۔ سورۃ القریش، یہاں پر مخاطب قریش کیے گئے، اور قریش کو مخاطب کرنے کا سبب یہ تھا، اللہ تھوڑی سی انعامات گنوان رہے ہیں اور گنوانے کے بعد کہ تم پھر بھی نہیں مانتے ہو، لإیلاف قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی، سخت ترین سردی اور سخت ترین گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے شکریے میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں، یعنی بیت اللہ کی، اور جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، ڈر اور خوف میں امن اور امان دیا۔ عرب کا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کچھ اگتا نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے بھوک کے اندر میں تمہیں کھانا پہنچایا، اور تمہیں ڈر کے اندر کہ کہیں اور قبیلے ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دیں، میں نے تمہیں محفوظ رکھا۔ سورۃ الکوثر کا جو مطلب آتا ہے مضمون میں، وہ یہی ہے کہ جب اہل قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا باتیں سنایا کرتے تھے کہ محمد کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، محمد تو بے مراد ہو گئے اور ان کا کچھ بھی نہیں ہے، بس بیٹیاں ہیں، تو اللہ وہ غمگین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اس صورت کے اندر ان کو تسلی دی ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ وہ جو آپ کو لاوارث کہتے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی ہیں جو لاوارث ہیں اور بے نیل و مراد ہیں، انہی کا کوئی نہیں سنائی جائے گی، ان کی سنوائی ہی نہیں ہوگی۔ سورۃ الکافرون، اس کے اندر میں مخاطب جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ دیا کرتے تھے اسلام کی، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد ایک کام کرو، ہم تمہارے الہ کو تب مانیں گے جب تم ہمارے الہ کو مانو گے، یعنی تم اپنے مذہب کی تو ہمیں تبلیغ دیتے ہو اور ہمارے مذہب کو تم جھوٹا کہتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس صورت کا جواب دیا، اس کنڈیشن کا جو وہ رکھا کرتے تھے، جواب دیا گیا، اس میں کیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اب کہہ دیجئے کہ اے کافرو، مخاطب بھی کافر ہیں، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی ہے، تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی نہ تم میرے الہ کی عبادت کرنے والے ہو، نہ میں تمہارے الہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، یعنی تم رحمان کی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، جس دین کے اوپر بھی تم عمل کر رہے ہو، پیروکار ہو تم، وہ تمہارا دین ہے، جو میرا ہے وہ میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ اللہب، واحد صورت ہے جس کے اندر میں ابو لہب، یہ جو سردار تھا اس کا کفار کا، قریش کا، اور طرح طرح کی اذیتیں تکالیف دینے میں یہ بڑا آگے ہوتا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب ہو گئے، عتبہ ہو گئے، اور عتیبہ جس کا آتا ہے وہ بھی ہو گئے، ولید بن مغیرہ ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اذیتیں دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو ابو سفیان تھے وہ بھی ان میں شامل ہوتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تو وہ پھر ان میں شامل نہیں تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا یہ کہ ان کے اندر میں مخاطب ابو لہب کو کیا، اور پھر اس کی مثال دی کہ اس کا حال کیا ہوا۔ کہتے ہیں ابو لہب کتنی بدترین موت ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دعائیں تھیں آپ نے ان کو دی تھیں، تو اللہ نے اس کا حال یہ کیا کہ اس کے جسم پہ پھوڑے بننا شروع ہو گئے،
اور وہ پھوڑے بنتے اور وہ پھٹ جاتے، اس کے اندر میں سے وہ جو پس اور وہ غلاظت تھی نا وہ بہنا شروع ہو جاتی تھی اور اس کے اندر اسمیل ہوتی تھی. تو آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم پہ نکلنا شروع ہو گیا، تو وہ بدبودار ہونا شروع ہو گیا. اب بچوں نے اس کو اتنی اسمیل گھر کے اندر میں رکھ نہیں سکتی، تو اسے اوپری منزل پر، بالائی منزل کے اوپر جا کے اس کو وہاں پر چھوڑ دیا. اب وہیں پر وہ پڑے اسی کے ساتھ اسی غلاظت اور گندگی کے اندر وہ مر گیا، فوت ہو گیا. اب وہاں پر اس کے بچوں نے اس کو اٹھایا بھی نہیں، زحمت بھی نہیں کی، کہتے ہیں بالائی منزل سے نیچے ہی زمین میں گڑھا بنایا، بڑی بڑی جو سٹکس ہوتی ہیں ان کو پکڑا اور ان سے اس کو گھسیٹ کے نا اس گڑھے کے اندر میں ڈال کے اس کا برابر کر دی مٹی. تو اللہ نے اتنی عبرتناک اس کو موت دی. یہاں پر اسی سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی، وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے وہ بھی جائے گی اس آگ میں. اس کی گردن میں ایک کھجور کی بٹی ہوئی جو رسی ہے وہ پیوست کی جائے گی، یعنی بٹی ہوئی جو رسی ہے اس کی بیوی کے اندر میں وہ ڈالی جائے گی. اچھا، سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص اتنی خوبصورت صورت ہے جس کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے اے نبی آپ ان سے کہیں اس جیسی کوئی صورت بنا کے لیں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب چیلنج دیا نا اللہ نے، پھر میں نے اس کو اخلاص لکھی، اور اخلاص لکھنے کے بعد میں نے اس کو حرم کا جو مطلب کعبۃ اللہ کی جو دیوار ہے اس پہ چسپا کیا اور کہا کہ 1 ماہ کا ٹائم ہے، اس کے برابر کی کوئی صورت لے آؤ. اور اللہ نے بھی درمیان میں قرآن کریم کے درمیان میں کہا کہ تم اپنی مدد کے لیے جس کو چاہو بلا لو، جو دنیا کے جس کونے سے جاؤ تم اپنی مدد کے لیے بلا لو، اس جیسی صورت کیا ایک آیت تک بھی نہیں بنا سکو گے. اور 1 ماہ تک وہ اخلاص لٹکی رہی اور اہل عرب جو ہیں وہ بنا کے نہیں لے کے آ سکے. اخلاص وہی ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ واحد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اچھا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ نہیں کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات، جننے والی ذات اللہ رب العالمین کی. یہ جو عموماً ترجمہ کرتے ہیں نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. اس نے کیوں نہیں جنا؟ کیونکہ وہی تو پیدا کرتے ہیں. اس سے اللہ کی ذات کے اندر میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو ترجمے کے اندر میں نا یہ تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اپنا کلیئر کیا کریں. اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ رب العالمین کی اپنی ذات سے نہ تو کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین خود جو پیدا ہوا وہ کسی دوسرے کی ذات سے ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. پیدا ہونے کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو جو تعلق ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، جو عموماً رشتہ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ ہے نہیں، اور اگر سورہ مریم کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی آپ کو کن کا کلمہ تو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. تو اللہ ان دونوں چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی میں آپ کو شان نزول تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ دونوں صورتیں جب لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا تب یہ نازل ہوئی تھیں. اور اس کے اندر میں 11 آیات ہیں ان دونوں صورتوں کی ملا کر. تو وجہ یہ تھی کہ وہ جس میں پھونک ماری گئی تھی اور گرہیں لگائی گئی تھی وہ 11 گرہیں تھیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ بال مبارک بھی تھے اور پتلا بھی تھا. تو ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے اس سے جادو کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. اسے تھا نا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ حاسد کی یا نظر بد کی اتنی نگاہ ہوتی ہے کہ وہ زندہ کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتا ہے، یعنی اتنی اس کی نظر برحق ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یعنی دونوں اقسام کے وسوسہ ڈالنے والے جنات اور انسان کی شر سے میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں. یہ دونوں صورتیں موعظتین، ان کو پڑھنے سے، دم کرنے سے آپ جتنے بھی شر ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، آپ کے وسوسے ہیں، ان سے آپ پناہ میں آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین حامی و مددگار ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ